طيبات كأنها رائحات جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء صلوات صل على محمد وعلى محمد وسلم وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد عزمت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وحاك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء صلوات صل على محمد وعلى محمد وسلم وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أنا أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عزمت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك والحسن علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات صل على محمد فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء صلوات صل على محمد وعلى محمد وسلم قال وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لواء قد عزمت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد عزمت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بترا في الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلامهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاء. فقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت القصاء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوات ومعدن الرسالات، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال لهم قد عزمت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجل محباتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت القصاء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصاء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي مصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفي جمشياتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى تفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعاتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي مصطفاني من رسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفي جمشياتنا ومحبينا وفيه مهموما إلا وفرج الله عم ولا مغموما إلا وكشف الله غم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعاتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 يا محمود بحق محمد المصطفى، يا الله بحق علي المرتضى، يا فاطر السماوات بحق فاطمة الزهراء، يا محسن بحق حسن المجتبى، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ اے خالق کائنات، اے کریم و عظیم خالق، اے عزتوں کے پروردگار، آج تیری بارگاہ میں ہم جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو وسیلہ بنا کر لائے ہیں۔ کریم اللہ،
जो ज़िक्र अज़कार किया गया, कुरान मजीद की तिलावत की गई, हदीस मुबारका की तिलावत की गई और सारा दिन जो मजलिस अज़ा होगी, इस तमाम ज़िक्र खैर का सवाब हम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, चहारदम अस्सलाम, शुहदाए करबला, बुज़ुर्गान दीन, तेरे बाफ़ा सहाबा और मुखलस कनीज़ों और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जनाब शरीकातुल हुसैन, जनाब सकीनत बिन्तुल हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदियतन, तोहफ़तन, निज़रानतन, अक़ीदतन पेश करते हैं। कबूल मंजूर फरमा। करीम अल्लाह जो वहाँ से सवा मसूल हो, उसके तवस्सुल से भाई आबिद के रिज़्क़ हलाल में इजाफ़ा फरमा। करीम अल्लाह भाई आबिद के मरहूमीन के बुलंदी दर्जात में इजाफ़ा फरमा। इनके मरहूमीन की कब्र को रोशन मुनव्वर फरमा। उन्हें अज़ाब कब्र, फ़िशार कब्र से महफूज फरमा। करीम अल्लाह हाज़िर महफ़ल के जितने अज़ीज़ व क़रबा इज़्ज़त हजाज के हैं, सब की मग़फ़िरत फरमा। सबको अज़ाब कब्र, फ़िशार कब्र से महफूज फरमा। सब के बुलंदी दर्जात में इजाफ़ा फरमा। करीम खालिक मालिक हाज़िर महफ़ल की हर नेक हाजत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। करीम अल्लाह भाई आबिद के कारोबार में तरक्की अता फरमा। इनके कारखाने को वसी और ईज़ फरमा। करीम खालिक मालिक ने अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। हाज़िर महफ़िल में अगर कोई बीमार है या जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, सबको इस ज़िक्र खैर के तवस्सुल से सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। करीम खालिक मालिक मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा और हमारे हकीकी वारिस मौला इमाम ज़मा अजलल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा। हमें उनकी नुसरत और मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उनके अमर को ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और करीम खालिक मालिक हमारे पाकिस्तान मुल्क में इस्तेहकाम अता फरमा। पाकिस्तान के ज़ालिम हुक्मरानों से हमें निजात दिला और पारा चनार के शान हैदर करार की हिफाजत फरमा। जो लोग ज़ायरीन मौला मज़लूम करबला के लिए चहलम के लिए रवाना हो चुके हैं, सब की हिफाजत फरमा। खैर आफ़ियत के साथ उन्हें मज़लूम करबला के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा और हमें भी आइंदा साल मज़लूम करबला के चहलम पर हाज़िरी लगवाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। करीम खालिक मालिक मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारी हर दुआ अपनी बारगाह मुस्तजाब फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की हमायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ दुआ के ज़हरा वबीहा वबालहा वबनुहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहम कायम आले मोहम्मद। मिलकर दुरूद पाक की तिलावत कीजिए। ये हुक्म की तामील हो गई, हदीस किस्सा पढ़ी गई। अब चंद मिनट अपनी हाज़िरी के लिए दो वाक़यात मैंने आपके सामने बयान करने हैं, उसके बाद मिंबर भाइयों के हवाले। अज़ान मोहतरम, खालिक़ कायनात ने ये हमें वो दर अता किया है जो कायनात में किसी के पास दर मौजूद नहीं है। ऐसे ऐसे हमें खालिक़ कायनात ने रहबर अता किए हैं कि जिनके तवस्सुल से खुदा दुआओं को रद्द नहीं करता। और करीम खालिक़ मालिक का ये बड़ा हम पर लुत्फ़ करम है, ये बड़ा एहसान है कि उसने हमें ये ज़िक्र खैर करने, करवाने और सुनने की तौफ़ीक़ अता की। मौला इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाया जन्नत से कम नहीं है। ये जन्नत का मकाम है, जगह जहाँ आप बैठते हैं। मजलिस हुसैन जन्नत से कम नहीं है। ये इतनी हसीन जगह है कि जहाँ मलाइका आने को तरसते हैं। और इंसान की बदकिस्मती है कि इंसान बाज़ारों में खड़ा रहता है, चौकों में खड़ा रहता है, डेरों में बैठा रहता है, लेकिन अजर रसालत अदा करने के लिए मजलिस हुसैन में नहीं आता। ये अजर रिसालत है जो हम अदा करते हैं। करोड़ हज कर ले, करोड़ उम्रे कर ले, जब तक अजर रिसालत अदा नहीं करेगा तेरी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं।
جی اجر رسالت ذکر مظلوم کربلا ہے، اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ حدیث کتاب جب پڑھی جاتی ہے نا تو ملائکہ مومنین کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں. تو حدیث قصہ عربی میں ہے، مجلس حسین ہم اردو میں پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھے لوگوں کو سمجھ نہ آئے، یہ اس کی فضیلت حدیث قصہ سے کم نہیں ہے. حدیث قصہ میں 5 تن کا ذکر ہے اور مجلس حسین میں 14 کا ذکر ہے، یہ کم نہیں ہے حدیث قصہ سے. تو اذان محترم، جہاں جو مومنین پنڈال میں بیٹھیں گے وہی حدیث قصہ کی برکت سے فیض یاب ہوں گے، وہی مجلس حسین کی برکت سے فیض یاب ہوں گے. جو باہر کھڑے رہیں گے وہ فضیلت وہ برکت نہیں ملے گی. اذان محترم، علماء اکثر کہتے رہتے ہیں لو جی میں تو گھر بیٹھ کے موبائل سے مجلس سن لوں گا. علماء کہتے ہیں گھر بیٹھے موبائل پہ مجلس سننا اور ہے، پنڈال میں صف اعضاء پر بیٹھ کے مجلس سننا اور ہے. صف اعضاء پر بیٹھ کر مجلس اعضاء سننا اور برکت ہے. اسی لیے علماء نے کہا اپنے اپنے گھروں میں صف اعضاء بچھایا کرو، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں گھر کے اندر رونق ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہ مجلس حسین میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. بس مختصر کروں اور اپنے بات کی طرف آؤں، تمہید لمبی ہو جائے گی. ایک گنہگار شخص جس کا نام رضا ہے، ایران کا رہنے والا ہے، بڑا گنہگار، اتنا گنہگار کہ سارا سال گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، سارا سال اس کا کام ہی گناہ ہے، اور اتنا بد اخلاق کہ جب کبھی غصہ آ جاتا اپنی والدہ کو گالی گلوچ کرتا، مارتا، اپنے والد کی حیا نہ کرتا، والد کے ساتھ زیادتی کرتا، اتنا بدتمیز بد اخلاق. لیکن اس کے والدین یعنی محمد و آل محمد کے چاہنے والے، گھر ان میں پیدا ہوا، نام رضا رکھا ہوا ہے والدین نے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی نیکی والا کام موجود نہیں. محرم الحرام کے ایام طلوع ہوا، محرم کا چاند طلوع ہوا، محرم کا چاند نظر آیا، یا سارا دن یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، والدین نے دیکھا یہ ہمارا کہنا نہیں مانتا، گھر سے نکال دیا اسے. سارا دن اس نے ایک گاڑی بنائی ہوئی تھی، سارا دن ٹریولنگ کرتا، سواریاں بٹھاتا، انہیں چھوڑتا اور اپنا کمائی کرتا، اور رات کو نشے میں، جوئے میں، بدکاری میں اڑا دیتا. جب محرم کا چاند طلوع ہوا سارا دن دوستوں کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب دوستوں نے کوئی رابطہ نہ کیا تو دوستوں سے رابطہ کر کے آتا، یار آئی تم لوگ آئے نہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یار محرم کا چاند نظر آ گیا، اب ہم نے محرم کا حیا کرتے ہوئے کچھ نہیں کرنا. محرم کے بعد دیکھیے جس نے کہا یار چھوڑو تم لوگ جو تمہارا من میں آئے کرو، میں تو جا رہا ہوں اپنے کام کے لیے. جو کرتا تھا روزانہ، گاڑی نکالی، رستے میں سواریاں بٹھا رہا ہے، جا رہا ہے، رات کا وقت ہو گیا، سواریاں بٹھاتے بٹھاتے کہتا ہے ایک جگہ سے میں نے ایک خاتون کو سوار کروایا، سواریاں ساری اتر گئی، وہ اکیلی خاتون رہ گئی، ایک خاتون رہ گئی. کہتا مجھے شیطان نے ورگلایا اور شیطان میرے اوپر ہیوی ہوا، تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ میں تیرے ساتھ ظلم کروں گا، تیرے ساتھ بدفعلی کروں گا. جہاں کہیں مجھے اب موقع ملا، جگہ ملی، کیونکہ اس رستے سے وہ ہٹ گیا تھا. خاتون نے کہا کہاں جا رہے؟ اس نے کہا میں یہ ارادہ رکھتا ہوں. اس نے کہا ایسا نہ کرو، تمہاری مہربانی. اس نے کہا نہیں، اب میرے ذہن پر شیطان سوار ہو گیا ہے، میں یہ کام کروں گا. عزیزو، جب وہ جا رہا ہے، خاتون اس کی منت کر رہی ہے، سماجت کر رہی ہے، واسطے دے رہی ہے، ہر واسطہ دیا، مولا حسین کا واسطہ دیا، مولا عباس علیہ السلام کا بڑا ایرانی واسطہ مانتے ہیں وہ واسطہ دیا، سارے واسطے دیے، لیکن وہ کہتا تو جتنا مرضی مجھے واسطہ دیتی رہے، میں تیری بات نہیں مانوں گا. اب اس خاتون نے دیکھا بھی یہ میرا بات نہیں مان رہا نا، تو آخر ایک جملہ اس خاتون نے کہا کہ دیکھو میں سیدزادی ہوں، تجھے رسول کی بیٹی کا واسطہ مجھے چھوڑ دو.
جب یہ جملے کہے نا، کہتا ہے میری روح کانپ گئی، میری روح تڑپی، کہتا جیسے میرے اندر یکدم کسی چیز نے ایسے بدلاؤ ڈال دیا ہو۔ کہتا میں نے کیا کہا تو نے؟ کہا کہ میں سید زادی ہوں، تجھے رسول کی بیٹی کا واسطہ۔ کہتا اتنا بڑا واسطہ دیا؟ میں نے کہا تو نے جانا کہاں؟ فلاں محلے میں فلاں جگہ مجھے اتار دو۔ کہتا جب میں اسے وہاں لے کر آیا نا تو میں نے اسے گاڑی سے اتارا کہ اتر جاؤ۔ اس نے کہا میں مجلس حسین میں جا رہی ہوں، تیرے لیے دعا کروں گی، تو نے رسول کی بیٹی کی وجہ سے میرا حیا کیا ہے نا، جا کر رسول کی بیٹی سے تیرے لیے دعا کروں گی، وہ تیرے لیے تجھے ضرور معاف کر دے گی۔ کہتا ہے یہ جملے کہہ کر وہ خاتون چلی گئی۔ اب کیونکہ میری روح پر اثر ہو چکا تھا اس جملے کا، شیطان مجھ سے ہٹ چکا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ محلہ وہی تھا جہاں ہم رہا کرتے تھے، مجھے اپنے والدین کی یاد آئی۔ کہتا میں نے گاڑی کا رخ کیا اپنے گھر کی طرف۔ جب میں گھر میں پہنچا میں نے دیکھا گھر میں کوئی بھی نہیں، میری والدہ بھی گھر میں نہیں، میرے والد بھی گھر میں نہیں۔ میں جا کر اپنے ٹی وی لاؤنج کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ وہاں جا کر جب میں نے بیٹھا تو میں نے ٹی وی آن کیا تو ایک ذاکر مجلس حسین پڑھ رہا تھا، مجلس حسین پڑھ رہا۔ کہتا میں نے سننے لگا اور میں رونے لگا۔ پھر میں نے جب جگہ بدلی، ٹی وی کا چینل بدلا تو جنت البقیع دکھایا جا رہا تھا اور ذاکر کہہ رہا تھا کہ دیکھو لوگوں ہمارے گھروں میں سایہ ہے، ہم سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، لیکن بنت رسول کی قبر پر سایہ بھی نہیں۔ کہتا جب یہ جملے کہے نا ذاکر نے تو میرا دل پر اثر ہوا، میں زار و قطار رونے لگا۔ اتنے میں میری والدہ آ گئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا نا میں رو رہا ہوں، کہا رضا جو تو گھر چھوڑ کر گیا تھا نا، آج وہ تو رضا نہیں ہے، آج تو بدل چکا ہے، آج وہ رضا تو نہیں رہ گیا، آج بدل چکا ہے تو۔ کہا میں نے ماں کے گلے لگ کر خوب رویا۔ میری ماں نے کہا ایسے نہیں بیٹا، فلاں امام بارگاہ میں مجلس ہے، یہاں نہ رو، جا کر مجلس حسین میں رو۔ جب کبھی کوئی غم آئے نا، دکھ آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، گھر میں نہ رو، مجلس حسین میں آ کر رو، ہر مراد پوری ہو۔ کہتا میں مجلس حسین میں آ کر رویا، اتنا رویا کہ مجھے لگا کہ جیسے میری ہر چیز میرے سامنے، نگاہوں کے سامنے، جیسے کسی نے میری زندگی کی فلم چلا دی ہو۔ میں دیکھ رہا اور میں گناہوں کو یاد کر کر کے رو رہا۔ کہتا میں اتنا رویا کہ مجھے لگا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے۔ کہتا اس کے بعد میں ہر مجلس میں جاتا، اس محلے کی امام بارگاہ کی، لوگوں نے کہا رضا بدل چکا ہے۔ کہتا 2 ماہ گزرے کہ قافلہ ایک تیار ہوا کربلا کے لیے۔ جب قافلہ چلا نا کربلا کے لیے تو مسجد کے پیش نماز نے، مولوی صاحب نے مجھے بلایا، کہا رضا جی کیا کربلا چلے گا؟ کہا قبلہ میں، کہا ہاں ہمارا ایک ملازم تھا جو مسجد کا خادم تھا، وہ بیمار ہو گیا ہے، میں چند دنوں سے سوچ رہا ہوں کسے لے کر جاؤں ساتھ خادم کے لیے۔ مجلس میں وہ کبھی پانی پلاتا، کبھی چائے پلاتا، کبھی برتن دھوتا، کیونکہ بدل جو چکا تھا نا۔ کہا کہ ہاں میں جانا چاہوں گا۔ کہا کہ میں کربلا گیا، میں نے لوگوں کی خدمت کی، زیارت کر کے جب میں واپس آیا نا تو ابھی 1 مہینہ گزرا تھا، پھر ایک قافلہ حج کے لیے چلا۔ میں اتنا رویا کہ مولا پہلے مجھے اب کربلا کے لیے آپ نے میری اتنی جلدی قبول کی میری دعائیں، کربلا کی زیارت کروائی، مجھے اپنی زیارت کروائی۔ اب جب لوگوں نے کہا نا جب تک رضا نہیں جائے گا ہم حج کے لیے نہیں جائیں گے، اتنا یہ خادم خدمت کرتا ہے لوگوں کی، یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ کہتا میں اتنا رویا آقا زادی، پہلے بیٹے کی زیارت کروائی، اب اپنی زیارت کروانے کے لیے بلا لیا، جنت البقیع کی زیارت کروانے کے لیے مجھے بلایا۔ کہا کہ میں گیا زیارت کے لیے، جب میں وہاں سے لوٹا نا تو ہمارے محلے کا ایک تاجر شخص، بڑا امیر شخص میرے والد کے پاس آیا۔ کہا کہ میں اپنے بیٹی کا رشتہ تمہارے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں۔
کہا اس کے باپ نے کہا کہ دیکھو ابھی بھی میرے بیٹے کو 4 ماہ ہوئے ہیں بدلے ہوئے، پتہ نہیں کب وہ پھر اس پرانی محفل میں چلا جائے، میں اس کی گارنٹی نہیں دیتا، خود بات کرو۔ وہ تاجر خود آیا رضا کے پاس، کہا کہ میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں، لیکن ایک وعدہ مجھ سے کرو۔ کون سا وعدہ؟ کہا وعدہ یہ کرنا ہے کہ کبھی حسین کو نہ چھوڑنا۔ کہتا میں جب مجلس میں جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، میری دعا یہی ہوتی ہے مولا جب میں مولا حسین سے دور ہوں میرا آخری دن ہو۔ کہتا ہے اس تاجر نے کہا کل رشتہ لے کر میرے گھر آ جانا۔ کہتا میں اپنے والدین کو لے کر اس کے گھر گیا۔ ایران میں رواج ہے لڑکے کو بھی لے کر جاتے ہیں اور لڑکی خود چائے لے کر آتی ہے۔ ہمارے ہاں تو لڑکے کو نہیں لے کر جاتے، وہاں رواج ہے لڑکا ساتھ جاتا ہے۔ جب لڑکی چائے لے کر آئی نا تو پلیٹ میں چائے لے کر آئی، تو لڑکے نے جب چائے پکڑی تو اس لڑکی کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹی اور زمین پر گر کے ٹوٹ گئی، اور لڑکی روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور غش کر گئی۔ اب پریشان گھر والے کی یہ کیا ماجرا ہے، یہ رو کیوں رہی، کیا ماجرا؟ لڑکا علیحدہ پریشان، اس کے والدین لڑکے کے علیحدہ پریشان، لڑکی کے والدین علیحدہ پریشان کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ جا کر والدہ نے ہوش دلایا، جب ہوش میں آئی نے کہا بیٹی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ کہا اماں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں رات خواب میں مجھے جناب سیدہ ملی، جناب سیدہ نے خواب میں مجھے اس لڑکے کی تصویر دکھا کر کہا صبح یہ میرا بیٹا آئے گا تیرے پاس، اس کے رشتے سے انکار نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا اور واقعہ سن لو اور بھائی کو ممبر دوں، اور یہ میرا مصائب اسی میں ہوگا کیونکہ آج مجلس ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی، اس لیے بی بی سکینہ کے حوالے سے ایک بات نقل کر کے بھائی کو ممبر دیتا ہوں۔ شیخ علی عباس قمی آل ذاکر کا نام ہے، یہ بھی ایران کا واقعہ ہے۔ 20 سال نوکری کی مولا حسین علیہ السلام کی، اور جب بھی مصائب پڑے مولا حسین کے مصائب پڑے۔ 20 سال، ایک سال ان کا گلا خراب ہو گیا، مجلس نہیں پڑھ سکتے تھے، تقریباً ابھی 5-6 مہینے رہتے تھے محرم الحرام کے، گلا خراب ہو گیا۔ جب گلا خراب ہوا نا ڈاکٹروں کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا شیخ علی آپ کو گلے کا کینسر ہو گیا ہے، اس کا اب علاج، اس کا یعنی آپریشن ہوگا۔ کہا بچ تو جاؤں گا، کہا بچ جائیں گے لیکن ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ کہا کم از کم 20 مہینے آپ نے بولنا نہیں ہے۔ کتنے مہینے؟ 20 مہینے۔ اب ذاکر کے لیے 20 مہینے چپ رہنا آسان کام نہیں ہوتا، اور جس کے پاس ہو ہی گلا، ذاکرین کے پاس اگر گلا خراب ہو جائے، عالم دین کا کسی کا خطیب کا گلا خراب ہو جائے پھر کیا بچے گا؟ ڈرائیور حضرات کے پاس گاڑی نہ ہو تو اس کے پاس کیا بچے گا؟ کسی اگر رائٹر کے پاس قلم نہ ہو تو اس کے پاس کیا بچے گا؟ اب اس کا گلا خراب، کہا 20 ماہ کا، ہاں کہا ٹھیک ہے مجبوری ہے نہیں بولوں گا۔ آپریشن ہو گیا، 4-5 ماہ گزر گئے، جب بھی بات کرنی ہوتی لکھ کر دیتا، اور نماز پڑھتا تو اشاروں سے پڑھتا۔ ادھر محرم کا چاند طلوع ہوا، اس نے رونا شروع کیا کہ مولا میں آپ کا ذاکر۔ 6 محرم کو کہتا ہے میں روتا روتا سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد خواب میں مجھے ملے اور آواز دی شیخ علی، جی بابا، کہا اس حجرے میں رسول خدا اور مولا حسین ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں۔ کہا مجھے یاد کر رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ۔ جب پہنچے تو کہا کہ مجھے ہمیں مجلس سنا۔ کہا مولا میری کیا جرت آپ کو مجلس سناؤں؟ کہا ہاں شیخ علی مجھے مجلس، ہمیں مجلس سناؤ۔ عرض کی مولا کس کے مصائب پڑھوں؟ اللہ اکبر، سنیے گا جملے۔ فرمایا سکینہ کے آج مصائب پڑھ۔
سکینہ بنت الحسین کے آج مصائب پڑھ، کہتا مولا اور آپ کے سامنے سکینہ کے مصائب کیسے پڑھوں؟ فرمایا پڑھ۔ جب رسول خدا نے بھی کہا نا آج سکینہ کے مصائب سنا، کہتا میں نے ایک جملہ پڑھا، مولا رسول خدا گش کر گئے، پوچھا گیا شیخ علی کون سے مصائب پڑھے؟ کہا کہ میں نے یہی جملہ کہا کہ جب سر حسین جناب سکینہ کی گود میں آیا نا تو بی بی نے رو کر کہا بابا میرا چہرہ چھوٹا تھا، لعین کے ہاتھ بڑے تھے۔ اللہ اکبر، میرا چہرہ چھوٹا تھا، لعین کے ہاتھ بڑے تھے، وہ مجھے علی اکبر کی جاگیر میں مارتا رہا۔ کہتا ہے کہ مولا سے یہ برداشت نہ ہوا اور میں سینے سے شرابور، جب میری آنکھ کھلی میں نے کیا دیکھا؟ مجھ سے میرے گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے رسول خدا میرے خواب میں آئے تھے، کہہ رہے تھے سکینہ بنت الحسین کا مصائب پڑھو۔ میں نے جب یہ آواز بولا نا تو اچانک میں نے خود پر جب توجہ کی تو میرا گلا ٹھیک ہو چکا تھا، میں تندرست ہو چکا تھا۔ تو کہا اے شیعوں میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک سکینہ کے مصائب ضرور پڑھا کرو، ضرور سنا کرو، اور دوسرا سکینہ کا واسطہ دے کر دعا مانگو، خدا دعا رد نہیں کرے گا۔ مولا امام جعفر صادق فرمایا کرتے ہیں ہماری جد سکینہ کا ہمیں واسطہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نہ دیا کرو، ارے ہم اپنی دادی کا واسطہ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وصلی علی الذین ینقلبون